پیش خدمت ہے الیاس سیتا پوری کا تاریخی ناول چنگیز خان۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ آئیے بڑھتے ہیں ناول کے بقیہ حصے کی جانب۔ ان تیاریوں میں ان کے 3 دن صرف ہوئے۔ چوتھے دن رات کے اندھیرے میں ان سب نے دریا عبور کر لیا۔ ابتدا میں دونوں میں کچھ جھڑپیں بھی ہوئیں، مگر تائجوت والے اپنی غفلت کی وجہ سے مار کھا گئے۔ تیموچن نے پہلی بار جنگ کا وہ طریقہ اختیار کیا جن پر بعد میں منگول صدیوں کاربند رہے۔ اسے معلوم تھا کہ جب تائجوت والوں کو مار لگے گی تو وہ شمال مغرب کا رخ اختیار کریں گے۔ اس نے فرار کے راستے میں جگہ جگہ منگولوں کو خفیہ مقامات پر بٹھا دیا اور مقابلہ کرنے والوں کو حکم دیا کہ وہ کچھ دیر جنگ کرنے کے بعد پسپا ہو جائے اور ان حصوں کی طرف راہ فرار اختیار کریں جہاں منگول چھپے بیٹھے ہوں۔ کافی دور جا کر پسپا ہوئے منگول پلٹ پڑیں اور چھپے ہوئے منگول سامنے آ جائیں، پھر دونوں دشمنوں کو گھیر کے ان کا صفایا کر دیں۔ تائجوتوں نے جب بہت سے منگولوں کو اچانک اپنے سامنے دیکھا تو گھبرا گئے۔ حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے وہ تیموچن کے آدمیوں سے ملے اور اس طرح اچانک آنے کی غرض و غائیت دریافت کی تو تیموچن نے جواب دیا، ہم لوگ بھی کسی اطلاع کے بغیر اچانک ترغتائی کی طرح اس علاقے میں شکار کھیلنے آ گئے ہیں۔ اس جواب کے ساتھ ہی تیموچن نے تائجوتوں کا شکار شروع کر دیا اور ایسی قتل و غارت گری ہوئی کہ تائجوتوں کو پناہ کی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ بھی سخت کوش اور جنگجو لوگ تھے۔ آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور منگولوں کے اس حصے کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے جو شمال مشرق سے ان پر حملہ آور ہوا تھا۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ منگول پسپا ہو گئے اور تائجوتوں کے اصل مسکن کی طرف بھاگنے لگے۔ تائجوتوں نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں کئی میل تک رگیدتے چلے گئے، اور جب منگولوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ تعقب کرنے والے تائجوت ان کے نرغے میں آ چکے ہیں تو وہ پلٹ پڑے اور تائجوتوں کا جم کر مقابلہ شروع کر دیا۔ اسی دوران تائجوتوں کے پیچھے چھپے ہوئے منگولوں نے بھی حملہ شروع کر دیا اور تائجوت چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان آ جانے والے گیہوں کی طرح پس کر رہ گئے۔ تائجوتوں کو مکمل شکست ہو چکی تھی۔ ان کی پوری آبادی کو سفاکی سے صاف کر دیا گیا۔ ان کی ہر چیز منگولوں کے قبضے میں چلی گئی۔ خیموں کے اندر کا ساز و سامان، ہزاروں مویشی اور سینکڑوں گھوڑے تیموچن کے ہاتھ آئے۔ اس سامان کو نہایت احتیاط سے دریا کے دوسرے کنارے پہنچایا گیا کیونکہ تیموچن کو اندیشہ تھا کہ اگر اس قتل و غارت گری کی خبر ترغتائی تک پہنچ گئی تو وہ اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ آندھی طوفان کی طرح اس کے سر پر آ جائے گا اور واپسی کی راہیں مسدود کر دے گا۔ جب لوٹے ہوئے مویشی اور ساز و سامان دریا کے اس پار پہنچائے جا رہے تھے تو اسی دوران تیموچن کے 35-40 سوار بچ نکلنے والے تائجوتوں کی تلاش کرتے پھر رہے تھے، کیونکہ تیموچن یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تائجوت فوراً ترغتائی کے پاس پہنچے اور اس سانحے کی خبر کر دے۔ بمشکل 2 تائجوت ہاتھ آئے۔ منگولوں کا خیال تھا کہ ان دونوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا، لیکن تیموچن نے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا اور دوسرے منگولوں سے کہا، یہ دونوں بڑے کام کے آدمی ہیں، اس لیے انہیں زندہ رہنا چاہیے۔ جب سارا سامان دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گیا اور آخری منگول نے بھی دریائے انگوٹا کو عبور کر لیا تو تیموچن نے دونوں تائجوتوں کو آزاد کر دیا۔ انہیں سفر کے لیے گھوڑا بھی دیا تو تیموچن نے ان سے کہا، تم دونوں ترغتائی کے پاس جا سکتے ہو۔ میری طرف سے اس سے کہہ دینا کہ جو شکار کھیلنے اس نے پہل کی تھی، میری طرف سے یہ اس کی جوابی کارروائی تھی۔ میں کتنا ہی نو عمر اور نا تجربے کار سہی، مگر مجھے اپنی میراث کی حفاظت کرنا آتی ہے۔ دونوں تائجوت آزاد کر دیے گئے اور تیموچن لدا پھندا اپنے قبیلوں میں پہنچا تو ایک بار پھر دھوم مچ گئی۔ اب قبیلے کے لوگ کسی قدر آسودہ حال ہو گئے تھے اور انہیں اس کی سرداری پر اعتماد ہو چلا تھا۔
तजर्बा कार बूढ़े तिमोचन की माँ ओलून को मुबारकबाद दे रहे थे। तरगदाई को जब तिमोचन की इस वहशियाना कार्रवाई का इल्म हुआ तो वो सख्ते में आ गया और इसे अपना ख्वाब नाकिस और अधूरा नजर आने लगा। तिमोचन ने खास ताइजूतो के इलाके में दाखिल होकर इनके खिलाफ कामयाब कार्रवाई की थी और साफ बच के निकल गया था। ये किस तरह मुमकिन हुआ, तरगताई की समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। जो मंगोल उसके हलीफ बन गए थे और जिन्होंने तजुर्बेकार तरगताई की सरदारी को हंसी खुशी कबूल कर लिया था, अब वो भी मुतज़ब्ज़िब थे और दो दले हो रहे थे। इनका एतबार और एतमाद भी मुश्तबा हो गया था। बोरते के कबीले ने तिमोचन का ये कारनामा सुना तो वो बहुत खुश हुए। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था कि तिमोचन कभी भी बोरते के लायक खुद को साबित कर सकेगा, लेकिन 8 घोड़े वापस लाने की शोहरत और बहुत सारे ताइजूतों को तबाह बर्बाद करके कामयाबी से उनका कुल सामान लूट के ले जाना तिमोचन के ये बहुत बड़े कारनामे थे। अब बोरते का बाप और उसका कबीला बोरते को तिमोचन के हवाले कर सकता था और तिमोचन उसका हर तरह अहल था। बोरते के बाप ने अपने कई आदमी ओलोन के पास भेजे और कहा, तेरी अमानत तेरा और तिमोचन का इंतजार कर रही है, तुम आओ और अपनी अमानत ले जाओ। अब तिमोचन वाकई इस लायक था कि बोरते को दुल्हन बना के अपने कबीले में ले आए, लेकिन अब भी तिमोचन को उन कई मंगोल सरदारों की वापसी का इंतजार था जो किसी भी वक्त तरगताई का साथ छोड़ के इसके पास आ सकते थे। यूं भी तिमोचन के योरतों में इजाफा होता जा रहा था और इसके ज़ेरे असर कबाइल आहिस्ता आहिस्ता खराज के मवेशी उसको पहुंचाने लगे थे। अब तिमोचन अपने मातहत कबाइलियों से इसी तरह पेश आता जिस तरह उसका बाप यसुकाई पेश आया करता था। अब तिमोचन को अपनी हिफाजत के लिए पहरेदारों की जरूरत थी। जिन 2 सवारों ने फरार होते वक्त उसका साथ किया था, फिर उसके जख्म का खून चूसा था, या दरियाए कैरोलॉन का तिमोचन की झूठी की हुई जगह का पानी पिया था, ये सब तिमोचन के अंधा बन गए। इनकी अपनी मुकाबी जबान में अंधा का मतलब था जंगी भाई। यही काबिल एतबार जंगी भाई इसके पहरेदार मुकर्रर हुए। जिस वक्त तिमोचन बोरते के बाप के पास से आए हुए मेहमानों से बातें कर रहा था, उसी वक्त एक पहरेदार ने तिमोचन को इत्तला दी कि बगूरची नामी एक जवान उससे मिलने आया है। तिमोचन के पीछे पीछे कस्सार और मलकूती भी खेमे से बाहर निकले और तिमोचन को एक अजनबी के गले लगे देखकर हैरान हुए। तिमोचन ने बगौरची की पीठ थपथपाई और इसके कबीले की खैरियत मालूम की। बगौरची ने कहा, मेरे बाप ने मुझको हमेशा के लिए तेरी सरदारी में दे दिया है, अब तू मेरा सरदार है और मैं तेरा अदना सा चाकर। तिमोचन ने अपना बायां हाथ बगौरची के शाने पर रख दिया और उसका दायां हाथ अपने शाने पर रख लिया और कहा, तू मेरा भाई है। फिर कस्सार और मुलकूती को इशारे से करीब बुलाया और बगौरची के सीने पर अपनी पहली उंगली रखकर कहा, ये हम सबका भाई है। मैंने अभी तक तुम्हें इसकी जानिसारी का वो वाकया नहीं सुनाया जिसकी वजह से मैं अपने घोड़े वापस लेने में कामयाब हुआ था। इसके बाद उसने अपने दोनों भाइयों की तरफ इशारा करते हुए बगौरची से कहा, ये दोनों मेरे भाई हैं। कस्सार मेरा हकीकी भाई है, मलकूती की माँ तो दूसरी है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी कोई सगी माँ की औलाद से कर सकता है। तिमोचन बगौरची के कांधे पर हाथ रखे हुए अपने खेमे में दाखिल हुआ। इन दोनों के पीछे पीछे कस्सार और मलकूती भी अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होते हुए बगौरची को अपने साथ लाई हुई पोटली याद आई जो इसके घोड़े की गर्दन से लटक रही थी। बगौरची ने कस्सार से कहा, भाई मेरे घोड़े की गर्दन में लटकी हुई पोटली तो ले आना। लेकिन तिमोचन ने यह काम मलकूती के सुपुर्द कर दिया और मलकूती की इज्जत बढ़ाने के लिए कहा, मुझे अपना ये भाई बहुत अजीज है, मैं इस पर बेहद एतमाद करता हूँ। जब मलकूती बगौरची की पोटली अंदर ले आया और पोटली खोली गई तो इसमें से एक समूर की टोपी, एक समूर का लिबादा, एक पजामा और एक जमीन पर बिछाकर बैठने का बेहतरीन समूर का टुकड़ा निकला। ये सारी चीजें समूर की थीं और निहायत खूबसूरत थीं। बगौरची ने ये चीजें तिमोचन के हवाले कर दी और माजरत करते हुए कहा, जल्दी मैं तेरे लिए बस यही हकीर सा तोहफा ला सका। इसके बाद बगौरची की नजरें कस्सार और मलकूती पर गईं। मुझे इन दोनों भाइयों का पता न था, वरना मैं इनके लिए भी तोहफे लाता। तिमोचन ने कहा, तू मेरा भाई है, तोहफे तो मेहमान लाते हैं, अगर तू ये तोहफे भी न लाता तो कोई हर्ज न था। तिमोचन की माँ ओलोन भी खेमे में दाखिल हुई क्योंकि इसे किसी ने ये बताया था कि कोई अजनबी कहीं से आया है और तिमोचन इसके गले में हाथ डाले इसे अपने खेमे में ले गया है।
شکی مزاج اولون گھبرائی ہوئی تموچن کے خیمے میں داخل ہوئی اور وہاں اس نے دیکھا کہ تموچن قصار اور ملکوتی کے ساتھ ایک اجنبی بھی بھائیوں کی طرح بے تکلفی سے بیٹھا ہوا ہے اور سمور کی چیزیں تموچن کے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ اولون کو دیکھتے ہی تموچن کھڑا ہو گیا اور بغورچی سے کہا، بغورچی، یہ میری ماں ہے، اس کی عقل مندی سے مجھے اپنے باپ کی مسند سرداری میسر آئی۔ یہ شفقت و محبت کا ایک درخت ہے جس کے سائے میں ہم سب رہ رہے ہیں۔ اولون بغورچی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ تموچن نے اس سے پہلے ہی بغورچی کا تعارف کروایا۔ ماں، یہ بغورچی ہے۔ جب میں چور تائجوتو کا پیچھا کر رہا تھا تو اس نے مجھے بے یار و مددگار دیکھ کر میری مدد کی تھی، اور سچائی تو یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں اپنے 8 گھوڑے کبھی بھی واپس نہ لا سکتا تھا، اور وہ تائجوت دھوکے سے مجھے قتل بھی کر سکتے تھے۔ اولون نے جذبہ شکر گزاری سے بغورچی کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، تو گویا میں نے آج ایک اور بیٹا حاصل کر لیا ہے۔ بغورچی نے اولون کے ہاتھ چوم لیا اور جذباتی لہجے میں کہا، جب میرے باپ نے کہا بغورچی تو تموچن کی چاکری میں چلا جا، تو اس وقت مجھے اپنی ماں سے بچھڑنے کا بے حد دکھ تھا، لیکن اگر اس وقت مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں ایک ماں کو چھوڑ کر دوسری ماں کے پاس جا رہا ہوں تو میرے دکھوں میں کمی ہو جاتی۔ اولون نے بغورچی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، اب تو میرا بیٹا ہے، تو چاکری کا خیال اپنے دل سے نکال دے، ایسا بھائی کہاں ملتا ہے۔ اولون کے جانے کے بعد تموچن نے بغورچی کے اعزاز میں پینے پلانے کا سلسلہ شروع کیا، اور بغورچی نے اپنے حصے کی شراب میں انگلیاں ڈال کے تموچن کے سر پر لٹکی ہوئی پتلی پر چھڑکاؤ کیا۔ اس کے بعد یورت کے چاروں کونوں میں تھوڑی تھوڑی شراب چھڑکی اور پھر تموچن کے ساتھ شراب نوشی میں مصروف ہو گیا۔ قصار اور ملکوتی بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اس وقت تموچن بے حد خوش تھا۔ بورتے کے پاس سے آئے ہوئے مہمان بھی شراب نوشی میں مشغول ہو گئے۔ پیتے پیتے تموچن کو ہوش آیا تو وہ کچھ کہے بغیر یورت سے باہر نکلا اور اپنے دونوں غار میں چھپنے والے ساتھیوں کو بھی خیمے کے اندر لے گیا، کیونکہ یہ دونوں بھی اس کے انداز تھے، یعنی جنگی بھائی۔ یہ گھڑیاں بڑی پر لطف اور پرکیف تھیں۔ بدمست ہونے کے باوجود ہر کسی کو اتنا ہوش ضرور تھا کہ تموچن کے مرتبے اور مقام کا خیال کرتا رہے۔ دوسرے دن بورتے کے قبیلے سے آئے ہوئے ایک بوڑھے نے تموچن کو ایک خاص راز کی بات بتائی۔ اس نے تنہائی میں تموچن سے پوچھا، کیا تو نے کبھی مرکیت قبیلے کا نام سنا ہے؟ تموچن نے جواب دیا، بالکل سنا ہے، کیونکہ میری ماں کا تعلق اسی قبیلے سے ہے۔ میری نانی اپنی 2 بہنوں سمیت مرکیت والوں سے چھین کے لائی گئی تھی، اور میری ماں اولون کہتی ہے کہ جب تائی جوت والوں نے اسے 2 بہنوں اور ماں کے ساتھ مرکیت والوں سے چھینا تھا تو ان میں بڑی سخت جنگ ہوئی تھی، اور پھر جب یسوکائی اسے اٹھا لایا تو مرکیت والوں نے بھی اسے اپنی بے عزتی سمجھا تھا۔ بوڑھے نے کہا، بورتے کے باپ کا خیال ہے کہ جب تو بورتے کو لینے پہنچے گا تو مرکیت کے لوگ تجھ کو آسانی سے بورتے کو نہیں لانے دیں گے۔ تموچن نے مرکیت والوں کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا اسے یاد کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ لوگ تو ٹنڈرا کے برفانی علاقوں میں رہتے ہیں اور بغیر پہیوں کی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں جنہیں رینڈیئر کھینچتے ہیں۔ کیا انہیں گھڑ سواری آتی ہے؟ اگر نہیں تو وہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے؟ بورتے کے قبیلے کے بوڑھے نے کہا، مرکیت بلا کے وحشی ہیں، انہیں گھڑ سواری بھی آتی ہے اور وہ اپنے دشمن کو کئی نسلوں تک یاد رکھتے ہیں۔ تموچن نے پوچھا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ مرکیت کے لوگ مجھ سے کیا بدلہ لے سکتے ہیں؟ بوڑھے نے جواب دیا، مجھے ڈر ہے کہ جس طرح تیرا باپ یسوکائی اولون کو لے اڑا تھا، اسی طرح جب بورتے دلہن بنی بیٹھی ہوگی تو مرکیت والے اسے لے اڑیں گے۔ تموچن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ایسا ممکن ہے، ابھی میں اتنا طاقتور نہیں ہوں کہ بیک وقت دایوت قبیلے اور مرکیت والوں کا مقابلہ کروں، اس لیے مجھے تغرل خان سے مدد حاصل کرنا ہوگی، اور اب میں قیمتی تحائف لے کر تغرل خان کے پاس جا سکتا ہوں اور مدد کی درخواست کر سکتا ہوں۔ بورتے کے خاندان والے واپس چلے گئے اور تموچن نے بورتے کو لانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اولون کو ابھی تک بورتے کے آدمیوں کے بتائے ہوئے خدشات کا علم نہیں تھا۔
اور تموچن بھی کئی دن تک اس مقمصے میں رہا کہ وہ مرکیت والوں کا ذکر ماں سے کرے یا نہ کرے، لیکن اولون کی عالی ہمتی نے تموچن کو مجبور کر دیا کہ وہ اس خطرے کا ذکر ماں سے ضرور کرتے۔ اولون نے بورتے اور تموچن کے لیے ایک نیا خیمہ تیار کروایا تھا۔ یہ دونوں کی شباشی کا خیمہ تھا، نہایت پرتکلف، اور خیمے کی دیواروں اور پردوں پر رنگ برنگی تصویریں بنوائی گئی تھیں۔ تموچن اپنی ماں کو اسی خیمے میں لے گیا اور پوچھا، ماں یہ مرکیت کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اولون نے جواب دیا، اچھے ہوتے ہیں، میری رگوں میں مرکیت ہی کا خون رواں ہے۔ تموچن نے پوچھا، کیا وہ ہمارے دشمن ہیں؟ اولون نے جواب دیا، وہ تائجوت کے بھی دشمن ہیں اور تیرے قبیلے یاکا کے بھی۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ ہمیں مرکیت ہی سے اٹھایا گیا تھا اور پھر تیرا باپ یسوکائی مجھے تائجوت والوں سے چھین کر لایا تھا؟ تموچن نے کہا، ان واقعات کو ایک زمانہ بیت گیا، کیا مرکیت والے ان معمولی واقعات کو ابھی تک بھولے نہیں ہوں گے؟ اولون نے جواب دیا، تو میری طبیعت سے مرکیت والوں کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ میں نے کتنے مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہاری اور تجھ کو تیرے باپ کی جگہ دلوا کر رہی۔ یہی خصلت مرکیت والوں کی ہے، وہ بغیر پہیوں کی گاڑیوں پر بھی سفر کرتے ہیں اور بہترین شہ سوار بھی ہیں۔ وحشت اور صفاقی میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تموچن کو مرکیت والوں کے بارے میں جو کچھ جاننا تھا جان چکا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ خود کو بہت طاقتور سمجھنے لگا تھا، لیکن اب اندازہ ہوا کہ وہ ابھی بہت کمزور ہے۔ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور دوست بہت کم تھے۔ اگر 40,000 یورت کے لوگ متحد ہوتے تب بھی وہ کچھ طاقتور ہوتا، مگر اپنے لوگ بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ نئے اندیشے اسے پریشان کر رہے تھے اور اپنے ساتھی وفادار تو تھے، مگر ان کی تعداد بہت کم تھی اور ان کی وفاداری اور جانثاری کچھ زیادہ کام نہیں آ سکتی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اور سوتے جاگتے طاقت حاصل کرنے کے اسباب اور ذرائع پر غور کرتا رہتا تھا۔ اس نے 2 عیسائی سیاح پادریوں سے اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں جو کچھ سنا تھا اس پر غور کرتا رہا۔ اسے یہ بات ابھی تک یاد تھی کہ منگولیا جیسا صحرا عرب میں بھی ہے اور وہاں بھی بے شمار قبائل رہتے تھے۔ ان قبائل میں بھی جنگ و جدل برپا رہتی تھی اور جب پیغمبر اسلام نے ان سب کو متحد کر دیا تو وہ دنیا کے بہت بڑے حصے کے مالک بن گئے۔ یہ فکر ایک قسم کی مشعل راہ تھی جو اسے مستقبل کی راہیں دکھا رہی تھی، لیکن اسے پیغمبر اسلام کی جو بات نہیں بھاتی تھی وہ نرمی اور صلہ رحمی تھی۔ اس کے خیال میں دشمن کو نیست و نابود کر دینا چاہیے اور اس کے باقی ماندہ افراد کو اپنا حامی بنا لینا چاہیے۔ اتنی طاقت حاصل کر لی جائے کہ دشمن کو کہیں جائے پناہ نہ ملے اور تموچن ہر حال میں اس کا کام تمام کر دے۔ بہت سے قبائل کا اتحاد اور اجتماع تموچن کو غیر معمولی طاقتور بنا سکتا تھا، لیکن فی الحال اس کے سامنے بورتے کا مسئلہ تھا۔ بورتے اس کا انتظار کر رہی تھی اور اسے یہ بالکل پسند نہ تھا کہ مرکیت والے بورتے کو اٹھا لے جائیں۔ اب اس نے چیدہ بہادروں کا ایک دستہ تیار کیا۔ ان کے لیے بہترین ہتھیار مہیا کیے گئے، کھالوں کے لباس اور اس لباس پر سمور کے شلوکے پہنائے گئے، پیٹھ پر مہیب شکلیں بنائی گئی، تیروں سے بھرے ہوئے ترکش اور کڑی کمانیں مہیا کی گئی، نیزے بھی اکٹھا کیے گئے، پاؤں میں ہرن کی کھالوں کے جوتے پہنائے گئے، کمر سے تلواریں نیاموں میں پڑی لٹک رہی تھی اور پیٹیوں میں خنجر اڑسے ہوئے تھے۔ یہ 1000 جوان تھے جنہیں ہدایت کی گئی تھی کہ جب تموچن اپنے بھائیوں اور ماں کے ساتھ بورتے کے قبیلے میں پہنچ جائے تو یہ 1000 جانباز اپنے گھوڑوں پر سوار وہاں پہنچے اور بورتے کے قبیلے والوں کو یہ تاثر دیں کہ مرکیت کے لوگ بورتے کو اٹھا لے جانے کی جرت نہیں کر سکتے۔ تموچن نے قصار اور ملکوتی کو اپنی جگہ چھوڑا اور بغورچی اور ماں اولون کو لے کر بورتے کو لینے چلا گیا۔ اس وقت بھی اس کے ساتھ جانثاروں کا ایک شاندار دستہ تھا جو کسی بھی اچانک حملے کا پامردی سے مقابلہ کر سکتا تھا۔ بورتے کے باپ نے اپنے خیمے کے دروازوں پر مہمانوں کا استقبال کیا اور ہنستے ہوئے کہا، جب مجھے یہ بتایا گیا کہ تجھے ترغتائی نے گرفتار کر لیا ہے تو میں تیری زندگی کی طرف سے مایوس ہو گیا تھا، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ ترغتائی کی قید سے نکل بھاگا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو واقعی قبل خان کی نسل کا ایک شاندار جوان ہے۔ تموچن نے جواب دیا، اگر میرے پاس سوکھے گوشت کے چند پارچے بھی ہوتے تو ترغتائی کے لوگ مجھے کبھی بھی گرفتار نہ کر سکتے تھے۔ وہ تو میری بھوک تھی جس نے مجھے گرفتار کروا دیا۔
ہنسی خوشی کے اس ماحول میں بورتے کباب تموچن اور اولون کو خیمے کے اندر لے گیا، مگر بغورچی کو باہر ہی روک دیا گیا۔ تموچن نے بغورچی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ میرا بھائی بغورچی ہے اور میرے ساتھ ہی بیٹھے گا، بورتے کباب نے کہا۔ مگر تیرا بھائی تو قصار ہے، یہ نیا بھائی کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اولون نے مداخلت کی اور بورتے کباب سے کہا، بحث نہ کر، یہ بھی میرا بیٹا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تموچن اور قصار کی طرح اسے میں نے پیدا نہیں کیا، لیکن یہ تموچن کا بھائی ہے۔ جب یہ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے تو قبائلی رسم کے مطابق شراب کا ایک پیالہ تموچن کو دیا گیا۔ یہاں بھی اون اور روئی کی ایک پتلی لٹک رہی تھی۔ تموچن نے شراب میں انگلیاں ڈبو کر پتلی پر انگلیوں سے شراب کا چھڑکاؤ کیا اور پھر تھوڑی تھوڑی شراب خیمے کے چاروں کونوں میں گرائی۔ یہیں ایک کونے میں بورتے بھی اپنی ماں اور رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا کر رہ گئے۔ بورتے کے بالوں کی کئی چٹیاں لٹک رہی تھی اور ان میں سونے کے سکے پرو دیے گئے تھے۔ وہ بار بار تموچن کو دیکھ رہی تھی۔ بورتے کے باپ نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ دشمنیاں تو سبھی کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، لیکن جتنے تیرے دشمن ہیں کسی اور کے نہ ہوں گے۔ سچ کہتا ہوں کہ مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ تو ترغتائی کی قید سے زندہ بچ نکلے گا۔ تموچن نے جواب دیا، جب میرے قبیلے والے مجھ سے بے وفائی کر رہے تھے تو مجھے ان کی بے وفائی بے حد ناگوار گزر رہی تھی، لیکن گرفتاری کے دوران جب میرے اپنے قبیلے کے کچھ لوگ میرے کام آئے تو مجھے یہ ماننا پڑا کہ ان کی بے وفائی محض موقع پرستی تھی۔ انہی باتوں کے دوران بہت سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں سنائی تھی۔ بورتے کے باپ کو شبہ ہوا کہ شاید مرکیت والے آ گئے ہیں، لیکن تموچن مطمئن تھا۔ بورتے کباب گھبرا کے باہر جانے لگا اور کہا، مجھ کو اسی بات کا ڈر تھا، آخر مرکیت والے آ ہی گئے۔ تموچن ہنسنے لگا اور خود بھی بورتے کے باپ کے ساتھ خیمے سے باہر نکلا اور کہا، یہ مرکیت والے نہیں، اپنے آدمی ہیں، ہماری حفاظت کی خاطر آئے ہیں۔ دونوں خیموں کو ایک دروازے پر کھڑے ہو کر گھڑ سواروں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب وہ کسی قدر قریب آ گئے تو ان کی پشت پر سروں سے اونچے نیزے صاف دکھائی دینے لگے۔ سردی سے بچنے کے لیے ان سب نے سمور کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ چہروں پر چربی ملی ہوئی تھی اور چربی پر جمی ہوئی گرد و غبار نے ان کی شکلیں بدل کر رکھ دی تھیں۔ یہ نوجوان اپنے ساتھ تموچن کو دیکھ کر اپنے اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے۔ تموچن نے بورتے کے باپ سے کہا، یہ جنگجو تقریب کے دوران کسی بھی متوقع حملہ آوروں کے خلاف ہماری حفاظت کریں گے۔ بورتے کے باپ نے پوچھا، انہیں کہاں ٹھہرایا جائے؟ تموچن نے جواب دیا، فی الحال یہ تھکے ہوئے ہیں، چند گھنٹے ہم سب کے ساتھ خیمے میں بیٹھیں گے، اس کے بعد ہماری پہرے داری کے لیے ہمارے خیموں کو چاروں طرف پھیل جائیں گے۔ ان سب کے ہتھیار ان سے لے لیے گئے اور انہیں ایک بہت بڑے خیمے میں لے جایا گیا۔ اسی بڑے خیمے میں اولون، بغورچی، بورتے اور اس کے دوسرے رشتہ دار بلا لیے گئے اور یہاں باضابطہ مہمانوں کی خاطر تواضع ہوئی۔ شراب کا دور چلا اور بورتے کے باپ نے بڑی فیاضی دکھائی۔ چند گھنٹے کے بعد محافظ نوجوان باہر نکل گئے اور اپنے اپنے ہتھیار سنبھال کے پہرےداری میں مشغول ہو گئے۔ تیسرے دن بورتے کو دلہن بنا کے بٹھا دیا گیا۔ وہ سفید سمور کا لمبا سا لبادہ پہنے ہوئے تھی۔ اس کی چوٹیاں سونے چاندی کے سکوں اور ننھی ننھی مورتیوں سے بوجھل ہو رہی تھی۔ صنوبر کی چھال سے ایک قسم کی ٹوپی بنائی گئی تھی۔ اس ٹوپی پر قیمتی ریشم منڈ دیا گیا تھا۔ یہ ٹوپی اس کے سر پر بہار دے رہی تھی۔ بورتے کو تموچن کا انتظار تھا، لیکن اس انتظار کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تموچن آئے اور بورتے اس کے ساتھ چلی جائے۔ ان وحشیوں کا کوئی کام آسان نہیں تھا۔ بورتے کو تموچن کو دیکھتے ہی فرار ہو جانا تھا اور بہت سارے خیموں میں وہ کہیں بھی چھپ سکتی تھی۔ بورتے کی رشتہ دار خواتین اس کو چھپا سکتی تھیں اور خادمائیں مزاحمت کر سکتی تھیں۔ وہ تموچن کو آگے بڑھنے سے روک سکتی تھی اور تموچن کو بالکل آزادی تھی کہ وہ بورتے کا خیمے خیمے پیچھا کرے، اس کو تلاش کرے، مزاحم ہونے والوں کو راستے سے ہٹائے اور دلہن کو حاصل کر کے لے اڑے۔ رسم کا آغاز ہوا اور بورتے نے تموچن کو جیسے ہی اندر داخل ہوتے دیکھا وہ دوسرے خیمے میں چلی گئی، دوسرے سے تیسرے میں اور تیسرے سے چوتھے میں۔ رشتہ دار خواتین اور بورتے کی خادمائیں ان خیموں کے پہرے داری کر رہی تھی جہاں بورتے ابھی پہنچی بھی نہیں تھی، اور یہ تموچن کو دھوکہ دینے کے لیے کیا گیا تھا۔
تموچن نے پہلے تو ایسے ہی 2 خیموں میں بورتے کو تلاش کیا اور اس کا خواتین نے خوب مذاق اڑایا، تو اس نے ان خیموں میں بورتے کو تلاش کرنا شروع کر دیا جن میں مزاحمت کرنے والی خواتین موجود نہیں تھی۔ کئی خیموں کی تلاشی لینے کے بعد اس نے بورتے کو ایک خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں جاتے دیکھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف دوڑا اور اسے اٹھا کے خیموں کے باہر نکالا اور اپنے گھوڑے کی طرف بھاگتا ہوا آیا اور اس پر بٹھا کے اپنے خیمے میں لے گیا۔ چالاک تموچن نے بورتے کو بہت جلد حاصل کر لیا تھا۔ اس کے بعد تموچن نے بورتے کے قبیلے والوں کی دعوت کی، بہت سی دیگیں چڑھائی، مختلف قسموں کی مویشی کاٹ کے ان کی دیگوں میں ڈال دیے گئے۔ یہ نہایت شاندار تقریب تھی۔ بورتے کے قبیلے کے لوگ بہت خوش تھے کہ کسی جھگڑے کے بغیر ان کے یاکا کے منگولوں سے قرابت داری ہو گئی تھی۔ ان دشوار گزار مراحل سے بآسانی گزر جانے کے بعد تموچن کو اس کی چھٹی حس نے بتایا کہ خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے اور کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہی حس اس کو یہ بھی بتا رہی تھی کہ اب اس کے ساتھ جو کچھ پیش آنے والا ہے اس میں اسے تغرل خان کی اعانت درکار ہوگی، اس لیے اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ تغرل خان سے ایک بار مل ضرور لے اور اسے یسوکائی والے معاہدے کی یاد دلا دے۔ تموچن نے اس کا ذکر اپنی ماں اولون سے کیا۔ اولون نے کہا، بظاہر تو ہم مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، بے وفا بچھڑے لوگ بھی واپس آ رہے ہیں اور انہوں نے بھی تجھ کو اپنا سردار تسلیم کر لیا ہے، اس لیے اب ہمیں تغرل خان کی مدد نہیں درکار ہوگی۔ لیکن تموچن نہیں مانا۔ اس نے اپنے بہترین سمور کے چند لباس ساتھ لیے اور 10 گھوڑے اور 50 مویشی لے کر تغرل خان کے پاس روانہ ہو گیا۔ وہ تغرل خان کو اپنا چچا کہتا تھا۔ اس سفر میں بغورچی بھی ساتھ تھا۔ تغرل خان خاصا مہذب ہو چکا تھا۔ وہ فصیل بند شہر میں رہتا تھا اور خود نیلے جاویدانی آسمان کو مانتا تھا، لیکن اس کے شہر میں پادری پہنچ چکے تھے اور کچھ وحشیوں کو عیسائی بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جب تموچن شہر کے صدر دروازے پر پہنچا تو دربانوں نے اسے روک دیا۔ تموچن نے اپنا تعارف کروایا، میں منگولوں کے یاکا قبائل کا سردار تموچن ہوں۔ میرا باپ یسوکائی تیرے سردار تغرل خان کا جگری دوست تھا۔ اب میں پہلی بار اپنی شکل دکھانے آیا ہوں۔ کئی دربان یسوکائی سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس وقت تموچن کے ساتھ 10-12 آدمی تھے۔ اتنے بڑے شہر میں 10-12 آدمی کیا کر سکتے تھے؟ دربانوں نے انہیں شہر میں جانے دیا۔ انہیں دوبارہ محل کے دروازے پر روکا گیا، لیکن تغرل خان کو جیسے ہی بتایا گیا کہ اس کے مرے ہوئے دوست یسوکائی کا بیٹا تموچن خود آیا ہوا ہے تو تغرل خان اس کے استقبال کے لیے دروازے پر پہنچ گیا۔ نذرانے میں پیش کیے گئے گھوڑے اور مویشی باڑوں میں بھیج دیے گئے اور تغرل خان تموچن اور بغورچی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ بغورچی کو تموچن کا بھائی سمجھ رہا تھا۔ تغرل خان نے ان دونوں کو جو عزت دی تھی اور ان کے ساتھ جتنے احترام سے پیش آیا تھا، تموچن اس سے بہت متاثر ہوا۔ رات کا کھانا ان دونوں نے تغرل خان کے ساتھ کھایا۔ کھانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ تغرل خان نے پہلے ہی جام کو منہ سے لگاتے ہوئے کہا، لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ تموچن نے جواب دیا، تموچن۔ تغرل خان نے کہا، شاید تجھ کو نہیں معلوم کہ تیرے باپ کا مجھ سے ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جب بھی اس کو میری مدد کی ضرورت ہوگی میں مدد کو پہنچ جاؤں گا۔ تموچن نے بتایا، اس معاہدے کا ذکر میری ماں نے کیا تھا۔ باپ کی موت کے بعد میرے اپنے قبیلے کے بہت سے لوگوں نے میری سرداری کو تسلیم کرنے سے اس لیے انکار کر دیا تھا کہ میں کم سن اور نا تجربے کار تھا۔ وہ ہمارا ساتھ چھوڑ کے تائجوت کے قبیلوں میں چلے گئے اور میرے آس پاس وہ بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے۔ پھر تائجوت کا ترغتائی شکار کھیلنے کے بہانے ہماری زمینوں میں آیا اور ہمارے آدمیوں کا شکار کیا، ہمارے مویشی اور مجھ کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا، لیکن جاویدانی نیلے آسمان نے مجھ پر مہربانی کی اور مجھے رہائی مل گئی۔ اس وقت تک ہم بالکل تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو معاہدے کی یاد دلاؤں، لیکن میں اس وقت اس لیے آپ کے پاس نہیں آیا تھا کہ میرے پاس آپ کو تحفے میں دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا اور میں فقیر کی طرح اس دربار میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ تغرل خان زور سے ہنسنے لگا اور کہا، مجھے افسوس ہے کہ تو تحفے تحائف کے انتظار میں پریشانیاں اٹھاتا رہا۔ باہمی معاہدے تحفے تحائف سے مشروط نہیں ہوتے۔ اگر تیری طرف سے ایک آدمی بھی میری طرف یہ پیغام لے کر آ جاتا کہ اس وقت تجھ کو میری مدد کی ضرورت ہے، میری فوجیں تیری مدد کو پہنچ جاتی اور ترغدائی سمیت کئی قبائل کے سرداروں کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ تو میرا بھتیجا ہے اور تجھ کو میری سرپرستی حاصل ہے،
تغرل خان نے تموچن کو اتنی محبت دی کہ اس نے سارے اندیشے دل سے نکال دیے اور خود کو ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کا اہل سمجھنے لگا۔ اس شہر میں اسے کئی نستوری پادری بھی نظر آئے۔ انہیں جیسے دو سیاح پادری اس کے قبیلے میں بھی آئے تھے اور عجیب بہکی بہکی باتیں کیا کرتے تھے۔ تموچن کو ان کی صرف وہ باتیں اچھی لگیں جو پکے مکانات میں رہنے والے امن پسندوں سے متعلق ہوتی تھیں۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ شہروں میں لوگ مل جل کے رہتے ہیں اور آپس میں بڑا اتحاد اور اعتماد ہوتا ہے، لیکن اسے جب یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ جب گھروں سے باہر جاتے ہیں تو مکانوں کو مقفل کر دیتے ہیں تو تموچن کو بڑی ہنسی آئی۔ اس نے ایک نستوری پادری سے پوچھا، کیا تم لوگ بھی اپنے گھروں کو تالے لگاتے ہو؟ پادری نے جواب دیا، ہم لوگ گرجوں میں رہتے تھے، یہیں گرجوں میں چیپل ہوتے ہیں، ان چیپلوں کو ہم اپنی عدم موجودگی میں تالے لگا دیتے ہیں اور گرجوں کے ان حصوں کو بھی مقفل کر دیتے ہیں جہاں گرجوں کا مقدس متبرک اور قیمتی سامان رکھا جاتا ہے۔ تموچن ہنسنے لگا اور کہا، تم لوگ باتیں بہت کرتے ہو لیکن اعتبار کسی پر نہیں کرتے۔ تمہارے مقفل دروازے یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں کسی پر اعتبار نہیں، جبکہ ہمارے خیموں میں تالے نہیں لگتے اور ہم اپنے آدمیوں پر اعتبار کرتے ہیں۔ نستوری پادری تموچن سے الجھ پڑا اور کہا، جنگل کا کوئی درندہ بھی تالوں کا استعمال نہیں کرتا لیکن درندگی میں اپنا جواب نہیں رکھتا، تم سب درندے ہو۔ تموچن نے ایک مکہ مار کر اس کا جبڑا توڑ دیا اور کہا، اگر ہم درندے ہیں تو درندگی ضرور دکھائیں گے۔ تغرل خان نے تموچن سے جواب طلب کیا تو تموچن نے تغرل خان کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا جس سے اس کے سپاہی دوچار ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے کہا، چچا، یہ شخص ہمیں بزدل بنانے آیا ہے، اگر اسے نہ روکا گیا تو یہ ہماری فوج کو بالکل ناکارہ کر دے گا، کیونکہ یہ ہر بات میں عدم تشدد کی بات کرتا ہے۔ اب تغرل خان نے اپنے آدمیوں سے پوچھا، یہ شخص یہاں کیوں آیا ہے اور کیا کرتا ہے؟ ایک شخص نے جواب دیا، یہ ہمیں ورغلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم لوگ یوں ہی لڑتے جھگڑتے رہے تو ایک نہ ایک دن بالکل ناپید ہو جاؤ گے اور اس علاقے پر دوسرے لوگ قابض ہو جائیں گے۔ تغرل خان نے حکم دیا، اس قسم کے لوگوں کو شہر سے نکال دیا جائے اور جن لوگوں نے ان کا اثر قبول کر لیا ہے انہیں ان کے ساتھ کر دیا جائے۔ چنانچہ جب دو نستوری پادری نکالے گئے تو ان کے ساتھ کچھ منگول بھی گئے۔ ان سب کے نکل جانے سے تغرل خان کو اطمینان ہوا کہ وہ خطرات سے نجات پا گیا ہے۔ تموچن نے بھی سکون کی سانس لی۔ دونوں میں ایک بار پھر معاہدے کی تجدید ہوئی۔ اس بار یہ زبانی معاہدہ تحریری شکل میں لایا گیا، لیکن تموچن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ تغرل خان نے نہایت خلوص اور محبت سے اسے رخصت کیا۔ راستے میں تموچن مہذب دنیا کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے یہ لوگ بہت اچھے لگے۔ ان کی دولت اور مال و زر شاید تموچن کا انتظار کر رہے تھے، لیکن صحرائے گوبی کو عبور کرنا مذاق نہیں تھا۔ کتنی ہی فوج کے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ تھا، کیونکہ شرقاً غرباً 1000 میل، شمالاً جنوباً 500 میل صحرا کو عبور کرنے والی فوج کو کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں درکار تھیں، جنہیں ساتھ لے جانا تقریباً ناممکن تھا۔ اسے یہ بات تو معلوم ہو گئی تھی کہ یہ شہری اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، خواہ وہ تعداد میں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ ایک بھیڑیا 100 بکریوں کے لیے کافی تھا۔ راستے میں باورچی نے پوچھا، کیا ہمیں واقعی کسی دشمن کا خطرہ ہے؟ اگر میرے قبیلے کی مدد درکار ہو تو میں ان کو لے آؤں گا۔ تموچن نے جواب دیا، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں ہر وقت خطرے منڈلاتے رہتے ہیں۔ اب اگر تغرل خان ہماری مدد پر آمادہ ہو گیا ہے تو گویا ہم بالکل محفوظ ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ قبیلے میں واپس پہنچے تو باورچی نے معلوم نہیں کس قسم کا خطرہ محسوس کیا۔ اس نے چند پستہ قامت گھڑ سواروں کو ادھر ادھر گھوڑے دوڑاتے دیکھا۔ یہ بالکل اجنبی لوگ تھے اور ان کا انداز بتلاتا تھا کہ وہ یہاں کا جائزہ لینے آئے ہیں۔ اس نے اس کا ذکر تموچن سے بھی کیا، مگر تموچن نے اس کا کوئی خاص اثر نہیں لیا اور بات کو ٹال گیا۔ رات کے کھانے پر اولون نے بھی تموچن کو یہی بتایا کہ مرکیت قبیلے کے لوگ کئی دن سے آ جا رہے ہیں اور ان کے عزائم اچھے نظر نہیں آتے۔ تموچن کو تغرل خان کی دوستی کا نشہ چڑھا ہوا تھا۔ کہنے لگا، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں جب چاہوں گا اپنے کسی آدمی کو تغرل خان کے پاس بھیج دوں گا اور اس سے مدد منگوا لوں گا اور پھر یہ گھڑ سوار ہمیشہ کے لیے یہاں سے رفو چکر ہو جائیں گے۔ خیمے میں بورتے بہت اداس تھی۔ اس نے تموچن سے پوچھا، تجھے ماں نے کوئی خاص بات بتائی؟ تموچن نے حیرت سے پوچھا، کون سی خاص بات؟ بورتے نے کہا،
تیری ماں اولون کی جس سے شادی طے ہوئی تھی اور تیرا باپ یسوکائی جس کی بنی ٹھنی دلہن کو صاف اڑا لایا تھا، وہی دولہا ہمارے خیموں کے گرد چکر لگاتا دیکھا گیا ہے۔ تموچن نے سوچا کہ اب وہ لوگ اولون کے لیے تو یہاں آنے سے رہے، یقیناً ان کا ہدف کوئی اور ہوگا، بظاہر یہ ہدف بورتے ہو سکتی ہے۔ تموچن نے مرکیت والوں کی تلاش میں اپنے آدمی چاروں طرف دوڑا دیے، لیکن ان کے چند آدمی اپنی جھلک دکھا کر کہیں غائب ہو گئے تھے۔ جب مرکیت والوں کا کوئی گروہ کہیں نظر نہ آیا، یہ مطمئن ہو گئے، لیکن اس اطمینان کے ٹھیک 7ویں دن رات کے اندھیرے میں تموچن پر حملہ ہو گیا۔ حملہ آور مرکیت تھے۔ شمالی ٹنڈرا کے لوگ، انہوں نے حملہ کرنے سے پہلے جلتی ہوئی مشعلیں خیموں میں پھینکی۔ جب ان خیموں سے بدحواس لوگ نکلے تو ان پر حملہ کر دیا۔ تموچن نے حملہ آوروں کا تیروں سے مقابلہ کیا اور صاف بچ کر نکل گیا۔ مرکیت والے تموچن کو زندہ گرفتار کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی جب انہوں نے بورتے کو نہایت آسانی سے حاصل کر لیا۔ تموچن اور اس کے قبیلے والے بورتے کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یہ حملہ آور جتنی تیزی سے آئے تھے اتنی ہی تیزی سے واپس چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد سب نے اپنے اپنے نقصانوں کا اندازہ لگایا تو معلوم ہوا کہ ہر شے اپنی جگہ موجود ہے، بس بورتے غائب تھی۔ چند خیموں میں آگ بھی لگ گئی تھی، مگر ان میں کوئی خاص سامان نہیں تھا۔ ان میں رہنے بسنے والے قبائلی جوان پہلے ہی نکل گئے تھے، اس لیے خیمے جل گئے تھے اور وہ خود بچ گئے تھے۔ اب قبیلے کے عمر رسیدہ اور جوان سبھی سر جوڑ کے بیٹھے اور بورتے کی واپسی کی صلاح اور تدبیریں کرنے لگے۔ بالآخر خود کو کمزور سمجھ کے سبھی نے یہ فیصلہ کیا کہ تغرل خان سے مدد حاصل کی جائے۔ یہ تجویز نہایت معقول تھی، سب کو اسی سے اتفاق تھا۔ ان تیاریوں کے ساتھ یہ لوگ تغرل خان کے پاس روانہ ہو گئے۔ تغرل خان تموچن کو اتنی جلدی دوبارہ اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوا۔ تموچن نے کسی تمہید کے بغیر بہت سادگی سے سارا واقعہ بیان کر دیا اور کہا، وہ میری بورتے کو اٹھا کر لے گئے ہیں، میں بورتے کو ہر قیمت پر ان سے واپس لوں گا۔ تغرل خان نے پوچھا، تیری ماں اولون بھی شاید اسی طرح اٹھا کر لائی گئی تھی، تو مرکیت والوں کے ہجوم میں بورتے کو اب کہاں تلاش کرے گا؟ تموچن نے جواب دیا، پہلے میں یہ معلوم کروں گا کہ میری ماں کس کی دلہن بننے والی تھی۔ میری بورتے کو اسی خاندان کے کسی جوان کے حوالے کر دیا گیا ہوگا۔ تغرل خان تموچن کی فراست کا قائل ہو گیا، اس کا خیال درست ہو سکتا تھا۔ بہرحال تغرل خان نے تموچن کی مدد کی اور ایک لشکر اس کے حوالے کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اسی لشکر کے انتظار میں اسے 1.5-2 سال برباد کر دینا پڑے۔ پھر جیسے ہی یہ مدد حاصل ہو گئی، تموچن اپنے قبیلے کے جنگجو جوانوں کو ساتھ لے کر مرکیت والوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راہ میں اسے جو بھی ملا اسے گرفتار کر لیا گیا تاکہ ایسا کوئی شخص تموچن کے آنے کی خبریں مرکیت والوں کو نہ پہنچا سکے۔ پھر جس طرح خیموں پر جلتی ہوئی شمع پھینک کر مرکیت والوں نے حملہ کیا تھا، اسی طرح تموچن نے بھی حملہ کیا۔ تموچن کے لوگوں نے جلتی ہوئی مشعلوں کی بارش کر دی اور جب یہ گھبرا کر اپنے اپنے خیموں سے باہر نکلے تو تموچن کے ساتھیوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس افراتفری کے عالم میں بھی تموچن بورتے کو آوازیں دے رہا تھا، بورتے تو کہاں ہے؟ جلدی سے آجا، میں تجھ کو لینے آیا ہوں۔ کچھ دیر بعد بورتے بھاگتی ہوئی آئی اور تموچن کے گلے سے لگ گئی۔ وہ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ تموچن نے پوچھا، تو کس کے ساتھ رہ رہی تھی؟ بورتے نے جواب دیا، یہ خبر یہاں بہت مشہور ہے کہ تیری ماں اولون جس کی بیوی بننے والی تھی، تیرا باپ اس کی دلہن کو زبردستی لے اڑا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے اولون کے ہونے والے شوہر کے بیٹے کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ سب فخریہ کہتے تھے کہ یہی ہمارا انصاف ہے۔ تموچن کو بورتے مل گئی تھی، اس لیے اب جنگ و جدل فضول تھی۔ تموچن نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، اب لڑائی ختم، گھر واپس چلو۔ جب یہ لوگ اپنی زمینوں پر واپس آ رہے تھے تو راستے میں بورتے سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ بچہ تموچن سے 2.5-3 سال کی مفارقت کے بعد پیدا ہوا تھا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ یہ تموچن کا بیٹا نہیں تھا، اور بورتے کا یہ خیال تھا کہ تموچن نومولود کا گلا دبا کر ہلاک کر دے گا۔ اس لیے وہ تمام ایسی تدبیروں پر غور کرنے لگی جس سے اس کا نومولود زندہ رہے۔ تموچن نے نومولود کو پہلی بار دیکھنے خیمے میں گیا تو بورتے نے کہا، یہ سو رہا ہے، اسے ہاتھ نہ لگانا، جاگے گا تو تنگ کرے گا۔ تموچن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا،
تو مجھ سے 2.5-3 سال دور رہی ہوگی، لا اسے میری گود میں دے، اگر جاگ کے اس نے پریشان کیا تو میں اسے منا لوں گا۔ بورتے اس کو منع کرتی رہی مگر تموچن نے اس کو زبردستی اٹھا لیا اور کچھ دیر اسے غور سے دیکھتا رہا۔ بورتے خوشامد کرنے لگی، اس میں میرا یا اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ہم دونوں مجبور تھے۔ تموچن مسکرایا اور کہا، یہ ہمارا مہمان ہے، یعنی جوجی خان، اور مہمان کو گزند پہنچانا قبائلی روایات کے خلاف ہے۔ یہ جوجی خان میرا بیٹا ہے اور زندگی بھر اس کی ایک مہمان کی حیثیت سے عزت دی جائے گی۔ اس نے جوجی خان کو سینے سے لگایا، پیار کیا اور دوبارہ بورتے کے پہلو میں لٹا دیا۔ جب یہ لوگ اپنی زمینوں پر پہنچے تو کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ جوجی خان کے خلاف کوئی ناشائستہ لفظ استعمال کرتا۔ تغرل خان کی فوج شکریہ اور تحائف کے ساتھ واپس بھیج دی گئی۔ اولون کو جوجی خان اس لیے قابل قبول نظر آیا کہ ایک بار وہ بھی تموچن نامی دشمن کی قید میں چلی گئی تھی، اور جب تموچن کو قتل کر کے اولون کو واپس لیا گیا تھا تو تموچن اس کی گود میں تھا، اور یسوکائی نے اپنے بیٹے کا نام ہی اپنے دشمن کے نام پر رکھ دیا تھا۔ بورتے تموچن کی دلہن کو جو اندیشے تھے وہ آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے گئے، اور جوجی خان سب کے لیے قابل قبول ہوتا چلا گیا۔ لیکن اب بورتے کو ایک نئی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ جو منگول تموچن کی سرداری میں رہتے تھے ان کی تعداد صرف 13,000 تھی، جبکہ دشمن قبائلی کی تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی۔ اگر تغرل خان ان کی مدد نہ کرتا تو اس شمالی ٹنڈرا کے لوگوں سے کبھی بھی نہ نمٹ سکتا۔ بورتے اس حادثے کے بارے میں اکثر سوچتی رہتی کہ یہ منگول کب تک زندہ رہیں گے۔ تغرل خان کے سوا ان کا کوئی دوست نہ تھا، اور یہ کب تک منگولوں کی مدد کر سکتا تھا۔ لہٰذا ترغتائی بھی ان کی طاق میں تھا، اور کیرولون کے اس پار تاتاری بھی اب منگولوں کے دوست نہیں رہے تھے۔ وہ اکثر سوچتی رہتی تھی کہ وہ اتنے غیر یقینی ماحول میں کب تک زندہ رہے گی۔ وہ اپنے انجام کو سوچ سوچ کر خوفزدہ رہتی تھی، اور اکثر تموچن سے کہتی تھی، کچھ کریں، آگے بڑھیں اور بڑی بڑی حکومتوں سے آنکھیں لڑانے کے قابل بننے کی کوشش کریں۔ اس طرح کمزور رہ کر آپ کب تک زندہ رہیں گے؟ تموچن جواب میں ہر بار یہی کہتا، میں بہت جلد اس لائق ہو جاؤں گا کہ لوگ مجھ سے خوف کھایا کریں گے۔ ابھی یہ تشویش انگیز گفتگو جاری تھی کہ معلوم ہوا کہ تائجوت والے اپنے 30,000 آزمودہ کار سواروں کے ساتھ بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ ان کی کمان ترغتائی کے ہاتھ میں تھی۔ قبیلے کے بوڑھے، ادھیڑ عمر اور جوان تموچن کو گھیر کے بیٹھ گئے اور پوچھا، اب ہمیں ان کا مقابلہ کس طرح کرنا چاہیے؟ وہ ہر معاملے میں ہم پر فوقیت رکھتے ہیں۔ تموچن نے فوراً اپنا فیصلہ سنایا، بچے اور عورتیں جنگل میں روپوش ہو جائیں۔ بچے اور عورتیں فوراً جنگل میں چھپ گئے۔ جوان، ادھیڑ عمر اور بوڑھے لڑنے مرنے کے لیے صف بندیاں کرنے لگے۔ اس موقع پر تموچن نے جنگ کے لیے ایک نئی حکمت عملی تیار کی۔ بہت سارے چھکڑے جن میں سامان بار کیا جاتا تھا انہیں چوڑائی میں اس طرح کھڑا کر دیا جیسے ان کے درمیان محاذ بندی کی گئی ہو۔ یہ چھکڑے آہستہ آہستہ ایک مربع کی شکل اختیار کر گئے۔ ان کے بیچ کی جگہ خالی رکھی گئی تاکہ ترغتائی اپنے 30,000 جوانوں سے حملہ آور ہوا تھا۔ تموچن نے اپنے آدمیوں کو ادھر ادھر چھپا دیا اور کچھ لوگوں کو سامنے رہنے دیا۔ چھکڑوں کا آخری سرا جنگل سے جا ملا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جب جنگ زور پکڑ جائے تو آہستہ آہستہ چھپے ہوئے منگول سامنے آنے لگیں اور لڑائی میں شریک ہوتے جائیں۔ اس سے ترغتائی کو مغالطہ ہوگا کہ منگول تعداد میں زیادہ ہیں، یا پھر تغرل خان کے سپاہیوں کی مدد بھی انہیں حاصل ہے۔ تموچن نے خالی چھکڑوں میں نوجوانوں کو چھپا دیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ جب ترغتائی کے جوان چھکڑوں کے اطراف بڑھے تو ان پر اچانک تیروں کی بوچھاڑ کر دی جائے۔ دشمنوں کے آس پاس بھی منگول چھپے ہوئے تھے اور اسی وقت انہیں بھی ان پر حملہ کرنا تھا۔ ترغتائی کے جوانوں نے منگولوں کا جائزہ لیا۔ انہیں اس سناٹے میں ایک منگول بھی نظر نہ آیا، بس چھکڑوں کو چکور شکل میں کھڑے دیکھا، اور ان چھکڑوں کا ایک سرا جنگل تک چلا گیا تھا۔ تائجوت انتہائی احتیاط سے چھکڑوں کی طرف بڑھے اور اپنی تیز نگاہوں سے چھکڑوں کے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب تک وہ قریب نہ پہنچ گئے انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ وہ کچھ پیچھے ہٹے اور تیروں کا جواب تیروں سے دینا چاہا تو دائیں بائیں سے منگول نمودار ہونے لگے۔ یہ بھی تیروں کی بوچھاڑ کر رہے تھے اور موت نے انہیں 3 طرف سے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔
چند گھنٹوں میں 6,500 تائجوت مارے گئے۔ پھر تائجوت نے جنگل سے بھی منگولوں کو نکلتے اور حملہ کرتے دیکھا، جس سے ترغتائی کو یہ احساس ہوا کہ اسے منگولوں کی تعداد کے بارے میں غلط خبر دی گئی تھی۔ ترغتائی نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ جنگ بند کریں اور اپنے علاقوں میں واپس جائیں۔ تموچن خاصا طاقتور ہو چکا ہے۔ جب وہ واپس جا رہے تھے تو ان کے 70 جوان تموچن کے قیدی بن چکے تھے۔ مرنے والوں کے ہتھیار منگولوں کے ہاتھ آئے۔ یہ 70 قیدی بھی اپنے ساتھ خاصے ہتھیار رکھتے تھے۔ اب ان سب کا مالک تموچن تھا۔ تموچن یہ جنگ جیت چکا تھا اور دشمن نے شکست اٹھا کے راہ فرار اختیار کی تھی۔ اس لیے تموچن نے اسی جگہ اپنے قبیلے والوں کے لیے دیگیں چڑھوائیں۔ دیگوں کے ساتھ بڑے بڑے کڑھاؤ بھی پتھر کے چولہوں پر رکھ دیے گئے۔ تموچن نے باری باری قیدیوں کو طلب کیا۔ ان سب سے اس کا ایک ہی سوال تھا، کچھ دیر پہلے تم ترغتائی کے جانثار تھے، لیکن وہ تمہیں ہماری قید میں دے کر اپنی زمینوں میں چلا گیا۔ اب تم کیا کرو گے؟ تقریباً 40 آدمیوں نے ایک ہی جواب دیا، ہم ذات کے سپاہی لوگ بہادر آقا کی ماتحتی کو باعث عزت سمجھتے ہیں۔ کچھ دیر پہلے تک ہم ترغتائی کے جانثار تھے، اب آپ کی وفاداری کریں گے۔ تموچن نے پوچھا، یہ بات تم لوگ دل سے کہہ رہے ہو یا ہمیں دھوکہ دینے کی غرض سے؟ ایک نے بقیہ 39 کی طرف سے جواب دیا، جو منگول وفاداریاں بدل کے ترغتائی کے پاس چلے گئے تھے، کیا وہ آج تک اس کے وفادار نہیں ہیں؟ ہم قبائلیوں میں دھوکہ دہی باعث سے شرم سمجھی جاتی ہے۔ لیکن 30 جوان سرکشی اور بغاوت پر تلے رہے۔ انہوں نے تموچن سے صاف صاف کہہ دیا، ہمارا مرنا جینا ترغتائی کے ساتھ ہے، ہم تیرے ساتھ رہیں گے تب بھی ترغتائی کے وفادار رہیں گے، اور بہادر لوگ اس وفاداری کی قدر کرتے ہیں۔ تجھ کو چاہیے کہ ہمیں آزاد کرتے تاکہ ہم ترغتائی کے پاس جا کر یہ بتائیں کہ تموچن بہادر ہے اور وفاداروں کی قدر کرتا ہے۔ تموچن نے جواب دیا، میں بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ سفاک بھی ہوں اور بے رحمی میں میرا کوئی جواب نہیں۔ میں غداری کو پسند نہیں کرتا، لیکن ایسے وفاداروں کا دشمن ہوں جو وفاداری کی راہ میں اپنی جان دے دینا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ایسے احمقوں کا زندہ رہنے کے بجائے مر جانا بہتر ہے۔ اور ان 30 آدمیوں کو سب کے سامنے کڑھاؤں میں ڈال دیا گیا اور سب مل کر ان وفاداروں کی حماقت کا مذاق اڑاتے رہے۔ جن 40 آدمیوں نے تموچن سے سمجھوتا کر لیا تھا، وہ اپنے ساتھیوں کا شر دیکھ کر اتنا ڈرے کہ کبھی ان کے دل میں بے وفائی کا خیال تک نہ آیا۔ وہ تموچن کے نہایت سچے وفادار جانثار ثابت ہوئے۔ بورتے کو اس جیت سے ناقابل بیان خوشی حاصل ہوئی تھی اور اب اسے یقین آیا تھا کہ تموچن اپنے قبیلے کی حفاظت کر سکتا ہے۔ قبیلے کے لوگ بھی قائل ہوتے جا رہے تھے کہ تموچن صحیح معنوں میں ان کا سردار ہے۔ قبیلے کے لوگ جنہوں نے یسوکائی کا دور دیکھا تھا، اب انہیں گزشتہ دور عزت و عظمت واپس آتا نظر آ رہا تھا۔ اس واقعے کا بڑا چرچا ہوا اور آس پاس کے قبائل مروب اور متاثر ہوئے۔ ایک قبیلے نے تموچن کے اعزاز میں دعوت کر دی اور پورے قبیلے کو اس میں شرکت کی دعوت دی۔ تموچن اپنے پورے قبیلے کے ساتھ اس دعوت میں پہنچا۔ یہاں اس کی پذیرائی کے لیے دور دور تک قالین بچھا دیے گئے۔ اس موقع پر بغورچی نے تموچن کے کان میں کچھ کہا اور تموچن نے مدعو کرنے والے قبیلے کے چند سرداروں کو بلایا اور ان سے پوچھا، یہ کیسی دعوت ہے کہ تمہارے قبیلے کے سردار اپنے مہمانوں کا استقبال بھی نہیں کرتے؟ قبیلے کے سب سے بڑے سردار نے جواب دیا، ہم اپنے مہمانوں کا استقبال خاص محفل میں کریں گے۔ لیکن تموچن نے اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا اور حکم دیا، تم لوگ بحیثیت میزبان قالین پر آگے آگے چلو، تمہارے پیچھے پیچھے ہم چلیں گے۔ لیکن قبائلی سرداروں نے تموچن کی بات نہیں مانی اور انہوں نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم اپنی قبائلی رسوم کے پابند ہیں۔ تموچن نے کہا، اگر تم ہمارے آگے آگے نہیں چل سکتے تو اپنے قبیلے کے نسبتاً کم تر درجے کے سرداروں کو ہمارے آگے آگے چلنے کا حکم دو۔ ایک سردار نے غصے میں کہا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تموچن نے غصے میں پوچھا، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ غصے میں بغورچی آگے بڑھا اور قالین کو دور تک الٹتا چلا گیا۔ قالین کے نیچے خندق تھی۔ اگر اس موقع پر ذرا سی بھول چوک ہو جاتی تو تموچن اپنے خاص آدمیوں ساتھ اس خندق میں دفن ہو جاتا۔ تموچن نے میزبان سرداروں کو حراست پہ لے لیا اور اپنے قبیلے کو حکم دیا، اپنی زمینوں میں واپس چلو، اور میزبان قبائل سے کہا،
تم لوگ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کرو گے، اگر ایسی غلطی کی تو تمہارے سردار مار دیے جائیں گے۔ تموچن ان سرداروں کو قیدی بنا کے کافی دور تک لے گیا۔ اپنے سرداروں کے بغیر قبیلے کے لوگ اعلان جنگ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ترغتائی کی شکست نے یوں ہی آس پاس کے قبیلوں پر دھاک بٹھا رکھی تھی۔ اپنے علاقے میں داخل ہونے کے بعد تموچن نے قیدی سرداروں کو ایک گھوڑا مہیا کیا، راستے میں کھانے کے لیے سوکھے گوشت کے پارچے اور پنیر دے دیا اور کہا اب تم لوگ جا سکتے ہو، اگر کبھی جنگ کرنے کا جی چاہے تو مجھے صرف اطلاع دے دینا۔ ایک سردار نے اظہار شکر گزاری کے طور پر دوستی کی پیشکش کی اور اپنی دھوکہ دہی کی معافی مانگتے ہوئے کہا ہم نے خندقوں پر قالین بچھا کے جو فریب کاری کی تھی اس پر شرمندہ ہیں۔ ہمارے دوسرے سردار میرے اس سچ کو پسند کریں یا نہ کریں، لیکن سچ یہی ہے کہ یہ سب کچھ ترغتائی کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ دوسرے سرداروں نے بھی اس سچ کی تائید کی اور کہا اب ہم تیرے ساتھ ہیں۔ تموچن نے کہا اگر تم لوگ میرے یاغ کے 9 دموں والے پرچم کے زیر سایہ آ جاؤ گے تو فائدے پہ رہو گے، ورنہ اسی طرح خوار و زبور رہو گے۔ سردار چلے گئے اور تموچن اپنی وادی میں پہنچ کے بڑے بڑے منصوبے بنانے لگا۔ اس نے اس 9 عمری میں ترغتائی کو شکست دے کر ایک غیر معمولی اعزاز حاصل کر لیا تھا۔ قبیلے کے لوگ بھی اس اعزاز میں بہت خوش تھے۔ انہوں نے ایک قیمتی عصا تیار کیا۔ اس عصا میں ہاتھی دانت کی پیوند کاری کی گئی تھی اور جگہ جگہ آبنوس کے ٹکڑے بھی پیوست تھے، شہتوت کے اجزاء بھی شامل تھے۔ یہ عصا بڑی ہنرمندی سے تیار کیا گیا تھا۔ لوگوں نے یہ عصا اس کی خدمت میں پیش کیا اور کہا تو اس کا اہل ہے، کیونکہ دیوار چین کے اس پار کے بادشاہ اس قسم کا عصا اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اسے حکومت کی علامت سمجھتے ہیں۔ تموچن نے کہا لیکن میں بادشاہ تو نہیں ہوں، پھر یہ عصا کیوں لوں؟ یکتارا بجاتا ہوا ارغون نامی ایک گویا سامنے آیا اور اس نے گا گا کے تموچن کو بتایا تو دیوار چین کے اس پار رہنے والے بادشاہ سے بھی بڑا ہے۔ وہ کاہل اور نکمے ہوتے ہیں، ان کی رعایا ان کو پالتی ہے، مگر تو ان سے بالکل مختلف ہے۔ تو اپنی قوم اور قبیلوں کے آگے آگے رہتا ہے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے قوم کو بچاتا ہے، اور پھر وہ فیاضی دکھاتا ہے کہ جو تیرے سوا کوئی اور نہیں دکھا سکتا۔ تو نکما اور کاہل بھی نہیں ہے اور پورے قبیلے والوں کے لیے غذا مہیا کرتا ہے۔ ان تعریفوں کا تموچن پر گہرا اثر ہوا۔ اب اسی موقع پر تموچن کو کچھ اور قابل ذکر لوگوں کی جستجو ہوئی۔ ترغتائی والی جنگ میں کس نے کیا خدمات انجام دی تھی اور کس نے کتنی بہادری دکھائی تھی، یہ سب کچھ اس کی نظر میں تھا۔ جی نویان اور مقولون میدان جنگ میں نہایت چالاک اور منجے ہوئے سپہ سالار لگتے تھے۔ یہ دونوں زخموں سے چور ہونے کے باوجود پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ اگر اس وقت یہ دونوں پیچھے ہٹ جاتے تو اس کا اثر دوسرے منگولوں پر بہت برا پڑتا۔ ان دونوں کو بھی تموچن کی قربت اور اعتماد حاصل ہو گیا۔ ایک سوبدائی بہادر تھا، اس کا نام تو صرف سوبدائی تھا، لیکن بہادر کا اضافہ تموچن نے کر دیا تھا۔ اس کی تیر اندازی کا کوئی جواب نہ تھا۔ یہ گھوڑے پر سوار سامنے، دائیں بائیں اور پیچھے یکساں انداز میں تیر اندازی کر سکتا تھا۔ تموچن نے جنگ میں دیکھا تھا کہ اسی کی تیر اندازی سے دشمن بہت خائف تھے اور لرزاں اور ترساں نظر آتے تھے۔ سوبدائی بہادر بھی تموچن کا نہایت قابل اعتماد ساتھی بن گیا۔ ترغتائی کی جنگ نے تموچن کو کچھ کام کے آدمی دے دیے تھے اور کچھ کام کی سوچ عطا کر دی تھی۔ تموچن نے اعلان کیا دشمن کو بالکل نیست و نابود کر دیا جائے تاکہ اس کی دشمنی کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ ارغون گویے نے مسکراتے ہوئے کہا اس طرح تو تعداد محدود ہو کر رہ جائے گی، سارے ہی قبائل ہمارے دشمن ہیں اور ان سب کو قتل کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، اس لیے کل دشمنوں کے خاتمے کے خیال خام سے پیچھا چھڑا لینا چاہیے۔ ارغون گویے کی یہ رائے سبھی کو پسند آئی اور تموچن نے فوراً اس کی اصلاح کر دی۔ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں، میں قبائلی وسیع تر اتحاد کی فکر میں ہوں۔ اگر یہ ٹکڑوں میں تقسیم قبائل میرے یاغ کے 9 دموں والے پرچم کے زیر سایہ آ جائیں تو میں ان کی مدد سے پوری دنیا فتح کر لوں گا۔ قبائلی دشمنوں کو نیست و نابود کر دینے سے میری یہ مراد تھی کہ ان قبیلوں میں جو اتحاد کے حامی نہ ہو
انہیں قتل کر دیا جائے۔ تموچن اپنے خیمے میں چلا گیا اور چپکے سے بغورچی کو باہر بھیجا کہ وہ ارغون گویے کو بلا لائے۔ جب ارغون اندر آ گیا تو تموچن نے ایک قیمتی تارا ارغون کی نظر کیا۔ اس کے بیشتر حصے پر سونا چڑھا ہوا تھا۔ تموچن نے کہا اب تو اسے بجائے گا، میں نے یہ اکتارا تیرے اچھے مشورے پر کچھ دنوں کے لیے تجھے دیا ہے، جب میں اسے دوبارہ طلب کروں تو اسے واپس کرنے کا پابند ہوگا۔ اب کیا تھا، ارغون اس قیمتی یکتارے کو دکھاتا پھرتا اور تموچن کے قصیدے پڑھتا رہتا۔ تموچن کے پاس نئے نئے قبائل کی آمد شروع ہو گئی تھی، خیموں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اب بہت بڑے ہجوم میں نظم و نسق کی ضرورت پیش آئی۔ یہ نئے آنے والے اپنی عادات و اطوار میں مختلف تھے، اور جس بات کا سب سے زیادہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا وہ چوری تھی۔ چوریاں کوئی بھی کر سکتا تھا، اپنے بھی اور غیر بھی۔ اس نازک گھڑی میں تموچن نے اعلان کر دیا چوری کی سزا موت ہے۔ یہ اعلان ڈھول بجا بجا کے کیا گیا تھا، اس طرح کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے یہ اعلان نہیں سنا۔ اس اعلان کے چند دنوں کے بعد کسی نے تموچن سے شکایت کی، ابھی چند دنوں پہلے تک ارغون تیرا عطا کیا ہوا سونے کا ایک تارا بچاتا پھرتا تھا، مگر اب وہ اپنے خیمے سے بھی نہیں نکلتا اور نہ یک تارے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تموچن نے ارغون کے پاس چند آدمی بھیجے اور انہیں ہدایت کی کہ وہ ارغون کو ایک تارے کے ساتھ حاضر کریں۔ یہ لوگ ارغون کو تو پکڑ لائے، لیکن یک تارا اس کے پاس نہیں تھا۔ تموچن نے غضبناک لہجے میں پوچھا، میرا دیا ہوا ایک تارا کہاں ہے؟ ارغون نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، چوری ہو گیا۔ تموچن نے غصے میں کہا، کس نے چرایا؟ چور کون ہے؟ ارغون نے جواب دیا، اگر مجھے چور کا علم ہوتا تو اسے اپنے ساتھ لے آتا، یہی تو مصیبت ہے کہ میں نہیں جانتا کہ یک تارا کس نے چرایا۔ تموچن کو غصہ آ گیا، اس نے کہا، میں نے تو یک تارا تجھے مستعار دیا تھا، بخشش یا انعام میں نہیں دیا تھا، تو نے اس کو خود چرایا ہوگا اور چوری کی سزا موت ہے۔ تموچن نے اپنے 2 سرداروں کو حکم دیا ارغون کو قتل کر دیا جائے، لیکن ارغون بڑا ہر دل عزیز تھا، سرداروں کو اس پر رحم آ گیا۔ وہ ارغون کو تموچن کے سامنے سے ہٹا کر لے گئے اور ایک خیمے میں بٹھا کر اس کو خوب شراب پلائی۔ جب وہ نشے میں بالکل دھت ہو گیا تو اسے خیمے میں بند کر کے واپس چلے گئے اور صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی دوبارہ وہاں پہنچ گئے۔ ارغون کو تموچن کے خیمے کے سامنے لے جایا گیا اور بآواز بلند اعلان کیا گیا، تیرے اردو میں روشنی پھیلنے لگی، دروازہ کھول اور رحم کا کرشمہ دکھا۔ اعلان کرنے والے کا اردو سے یہ مقصد تھا کہ تیرے لشکر میں غیر معمولی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس اضافے کی خاطر رحم دلی سے کام لے۔ کچھ دیر ارغون گویہ بھی خاموش رہا، شاید وہ اشعار موزوں کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے گنگنانا شروع کیا، طائر گاتا ہے تنگ تانگ، آخری آواز سے پہلے ہی اس پر شہباز جھپٹتا ہے۔ اسی طرح میرا آقا کا غضب مجھ پر نازل ہوا، افسوس کہ مجھے ساغر کی گردش سے محبت ہے لیکن میں چور نہیں ہوں۔ تموچن کو ہنسی آ گئی اور اس نے ارغون کو معاف کر دیا، کیونکہ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ ارغون چور نہیں ہے۔ دوستو، ابھی آپ سن رہے تھے الیاس ستاپوری کا تاریخی ناول چنگیز خان۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوتی ہے اس کے بقیہ حصے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے، شکریہ۔